درس قرآن کا 116واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھنے سے پہلے پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113 اور 114 ملاحظہ فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکام الہی دیے ہیں۔ فرمایا ما کان للنبی جی والذین آمنوا، نہیں ہے لائق واسطے کسی نبی کے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان یستغفروا، یہ کہ بخشش مانگے، للمشرکین واسطے مشرکین کے، لو کانوا اولی قربا، اور اگرچہ وہ ہوں مشرک جو ہے قرابت والے رشتہ دار، من بعد ہی پیچھے اس کے، ما تبینہ جو ظاہر ہوا، لہم واسطے ان کے، انہم بے شک وہ، اصحاب الجحیم رہنے والے جہنم کے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی والدہ وفات پا گئیں تو ان کے دادا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ابو طالب نے یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا اور ان کے جو ہے باپ بن کر اور ہر سختی گرمی سے جو ہے انہیں بچاتے رہے، بہت ملحسانہ انداز میں جو ہے اپنے بھتیجے کی جو انہوں نے تربیت کی۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے چچا جو ہے اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لے، لیکن جو ان کے جو بڑے تھے، سردار تھے، وہ انہیں جو ہے اس طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ تو چنانچہ جب ابو طالب کا وقت قریب آیا وفات کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان جو ہے آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت والے دن آپ کی اللہ تعالیٰ سے بیان کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، تو میرے کان میں ہی پڑھ دیجئے۔ تو لیکن جو ان کے سردار تھے، ابو جہل ابن امیہ جو تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ اپنا عبد المطلب کا دین جو ہے نہیں چھوڑنا، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھیے، تو وہ جو تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، انکار کروا رہے تھے۔ آخرکار مرتدم ابو طالب علی ملتی عبد المطلب کہہ کر مر گیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت میں کہا کہ میں اس وقت تک چچا تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میں منع نہ کر دیا جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر آپ کے جو ہے مشرک رشتہ داری قریبی قرابت والے ہی کیوں نہ ہو، تو تم مشرکین کی، کافروں کی بخشش کی دعا نہ مانگو جب تمہیں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيهِ،
اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطے باپ اپنے کے الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر باسباب ایک وعدے کے کہ وعدہ کیا تھا اس سے. فلما تبین لہ، پر جب ظاہر ہوا واسطے اس کے انہ بے شک وہ عدو للہ دشمن ہے واسطے اللہ کے، تبرا منہ بیزار ہوا اس سے. ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم، البتہ درد مند تحمل والا تھا. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے باپ آزر جو ہے بت پرستہ گھر میں بت بنا کر بیچتا تھا، تو بڑی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی، لیکن وہ نہ مانے. تو پھر وہ جب ہجرت انہوں نے کی، اپنے وطن سے ہجرت کی، تو پھر اپنے باپ سے کہتے گئے کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. تو انہوں نے یہ وعدہ اپنے والد سے کیا تھا. تو لیکن جب فلما تبین لہ، بس جب ظاہر ہوا واسطے ان کے نہ ہوا عدو للہ کہ بے شک یہ تو جو میرا باپ ہے مشرک، یہ جو ہے اللہ کا دشمن ہے، تبرا منہ بیزار ہو گیا اس سے. اور پھر کہا ان ابراہیم، کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم، البتہ درد مند تحمل والا تھا. اس کا دل جو ہے حلیمی لیے ہوئے تھا، دوسروں کے لیے درد لیے ہوئے تھا. جب لوط علیہ السلام کی طرف جانے لگے فرشتے، جب آئے ان کے پاس انہیں خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی دینے، اور ساتھ بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹانے جا رہے ہیں ان کے گناہ کی سبب. تو پھر انہوں نے ہلکے اس سے منع کیا. تو بے حد وہ درد مانتے ہیں، اور ان میں جو ہے تحمل مزاجی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں. اس لیے وہ اپنے باپ کی بھی انہوں نے جو ہے بخشش کا وعدہ کیا ان سے کہ میں اے والد تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. تو لیکن جب وہ دیکھا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر بیزاری کی. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان جو ہے کہ جو ہے مشرک کافر ان کے متعلق ان کے بارے میں جو ہے بخشش نہ مانگو، اور نہ ان کی جو ہے کسی قسم کی دعا میں انہیں شامل کرو. تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے بامعنی ہے، انہیں پورا کرنا ہر حال میں جو ہے ہر مسلمان کا فرض ہے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. یوم تبیض وجوہ، اس دن سفید ہوں گے کتنے چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کتنے چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، بس لیکن جو لوگ کے سیاہ ہوئے، وجوہ چہرے ان کے، اکفرتم کیا کافر ہوئے تم، بعد پیچھے، ایمانکم ایمان اپنے کے، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون باسباب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور لیکن جو لوگ کے سفید ہوئے منہ ان کے، وفی رحمت اللہ پس بیچ رحمت اللہ تعالیٰ کی کے ہیں. سبحان اللہ. ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ ہیں آیات اللہ کی، نتلوہا پڑھتے ہم اس کو، علیہ کا اوپر تیرے، بالحق کی ساتھ حق کے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، یریدو ارادہ کرتا، ظلم کا، للعالمین واسع عالموں کے، وللہ اور واسع اللہ کے ہے،
ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، و ما فی الارضی اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، وعلی اللہ اور طرف اللہ تعالیٰ کی ترجع الامور پھیرے جاتے ہیں سب کام۔ کن تم ہو تم امت بہتر امت، اخرجت نکالی گئی ہو، للناسی واسے لوگوں کے، تامرون حکم کرتے ہو، بالمعروفی ساتھ بلائی کے، وینہونا اور منع کرتے ہو، عن المنکر برائے برے کاموں سے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو تم باللہ ساتھ اللہ کے، ولو آمنا اور اگر ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیر لہم بہتر واسے ان کے، منہم اس سے، منہم المؤمنون بعض ان میں سے ایمان والے ہیں، واکثرہم الفاسقون اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ لَن یضروکم ہرگز نہ ضرر دیں گے تم کو، الا اذًا مگر اذا تھوڑی، وَإِن یقاتلوکم اور اگر لڑیں گے تم سے، یولوکم پھر جائیں گے پیٹ پھیر کر، ثم لا ینصرون پھر نہ مدد دیے جائیں گے۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما کر کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور اللہ کی رضامندی بھی پائیں گے۔ سب سے بڑی جو چیز انہیں نصیب ہوگی جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، اور ان پر سلام کہا جائے گا، سلام قول من رب الرحیم، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور روز قیامت جن لوگوں کے چہرے اپنے برے عملوں کی وجہ سے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جاوے گا تم ایمان لا کر دوبارہ کافر ہو گئے، پس آج کے دن کفر کے بدلے عذاب چکھو دوزخ کا۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ سچی اتری ہیں، ہم تجھ کو اے پیغمبر جبریل علیہ السلام کی زبان میں پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جہان کے لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کاموں کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ جب بنی اسرائیل کو رب نے تورات میں فضلتکم علی العالمین یعنی تمہیں عالموں پر فضیلت دی فرمایا تھا، تو وہ مسلمانوں سے بحث کرتے کہ ہم تمام جہانوں اور امتوں سے افضل ہیں اور ہمارا دین افضل ہے۔ اس پر یہ آیت اتری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء سے افضل ہیں اور امت محمدیہ۔ کنتم خیر امت، یعنی بہترین تم امت ہو تمام امتوں سے۔ اور امت کی یہ فضیلت آیت میں مذکور صفات ہیں: ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دوسری جہاد، تیسرا توحید کا پابند اور شرک سے بچنا۔ اگر اہل کتاب تمہاری طرح ایماندار ہو جائیں تو ان کے حق میں دنیا اور آخرت بہتر ہوتا۔ تھوڑے ایماندار ہیں اور زیادہ نافرمان۔ آخری آیت میں فتح و کامیابی اور نصرت کی بشارت دی۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے فلاح و کامیابی کا زینہ طے کیا جا سکتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ نماز قرآن، ان سب کو اپنا کر اور جو ہے حقوق العباد ادا کرنا بھی ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے والدین کی خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفِ انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفِ انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفِ انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ایمان والوں کو اور عزیزوں قارب کو اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں دے۔ اللہ تو شفاؤں کا مالک ہے، اللہ تو تندرستیوں کا مالک ہے، اللہ تو تندرستیاں دے دے، شفائیں دے دے مریضوں کو، اللہ سے تو سلامتیاں دے دے، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو قرض داروں کو قرضے سے فرق کر دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار دے، اللہ جن کو دیے ہیں انہیں وسیع کر دے، برکت ڈال، اللہ وسیع کر کے برکت ڈال۔
نفع والی اللہ کاروبار بنا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، اللہ تو ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنا علما، اللہم ربی زدنا علما، ربی رحمہما کما ربا جانی صغیرا۔ اللہ تو ایسے ہی ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں اللہ چھوٹے ہوتے پالا، اللہ تو ان پر رحم فرمانا، اللہ تو ان پہ رحم فرمانا، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو اللہ ہمیں نفع مند علم میں اضافہ فرما، اللہ بلندیوں پہ پہنچا، اللہ درجات پہ پہنچا، اللہ علم کے مدرجات پہ پہنچا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ کامیابی کامرانی کو منزلوں پہ پہنچا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کا تو ولی و نصیب بن جا، اللہ تو ولی و نصیب بن جا، اللہ رحم فرما دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، سے تو برکت والا، اللہ سے تو برکت والا روزگار دے دے، اللہ سے تو سلامتی والا روزگار دے دے، عافیت دے دے، اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ بچیاں دی ہیں، اللہ رحمتیں دی ہیں، اللہ ان کے نصیبے بھی اچھے کرنا، اللہ ان کے نصیبے بھی اچھے کرنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو جولیاں مرادوں سے بھر دے، تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، آل اولاد سمیت ایک زمان میں رکھنا، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، تو ولی و نصیب بن جانا، اللہ پردیس میں تو ولی و نصیب بن جانا، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ حسدوں کے حسد سے بچانا، اللہ تو نے ہی حسد کرنے والے کو بھی تو نے ہی دیا ہے اور وہ خوشحالیوں میں مگن ہے، اور اللہ جس پر یہ حسد کرتا ہے دوسرے کی خوشحالیوں پہ، اللہ اسے بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، پھر کس بات کا حسد، اللہ تو ان حسد کے حسدوں سے بچا، ان حسد خور لوگوں سے ہمیں بچا، اللہ ان حسد خور لوگوں سے ہمیں بچانا، اللہ یہ بڑے اللہ کس جو ہے قسم کے جو لوگ حسد کرنے والے، اللہ بری نگاہ رکھنے والے کسی پہ، اللہ تو بری نگاہ سے بچانا، اللہ بری نگاہ سے بچانا، اللہ بری نگاہ سے بچانا، اللہ رحم کرنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ ہم اب تیرے حال میں اپنے حال میں ہی ہمیں جو ہے مگر رکھنا، تیری اللہ نماز قرآن میں اللہ بزی رہے، اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے ترقیاں خوشحالیاں دے، اللہ جو لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ لیکن اس کے برعکس ہوا، اس کے بچے بچیاں اللہ مطلب والے کے احکام ماننے شروع ہو گئے، اللہ آپ نے اللہ اور نبی کے اللہ احکام چھوڑ کر اور محبتیں چھوڑ کر اللہ مطلب والے کی محبت میں پڑ گئے، اللہ انہیں تو ہدایت دے کیونکہ بالیاں اتارے، اللہ بچیاں اللہ پردے اوڑھے اور دوپٹے اوڑھے، پردے شٹے اتارے، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رتبہ اور مقام دیا تھا جو پھر چاپ پستی میں جا گری ہے، اللہ تو نے کاملات ہدایت دیا، اپنے دوپٹے اوڑھے، اپنا عزت اوڑھے، اپنا ایمان اوڑھے، اپنا سکون اوڑھے، اپنی رحمت اوڑھے، اپنی رحمت اوڑھے، اللہ دوپٹہ اوڑھ کر اللہ تیری سایہ رحمت میں آ جاتے ہیں، اللہ یہ اپنا سایہ رحمت اوڑھے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون،
صبر جمیل اللہ المستعان ولا ما تصفون صبر جمیل اللہ المستعان ولا ما تصفون اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللہ رحم فرما ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو رحم فرما دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اللہ اللہ شادی کے جوڑوں کو اللہ بہترین زندگی عطا فرما انہیں شاد بات رکھنا اللہ تو رحم فرما اللہ تو رحم جوڑوں پہ رحم فرما اور بچے جو دیے ہیں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دل کا سکون بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دل کا سکون بنا اللہ ہماری جوڑیاں مرادوں سے باتیں تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ یا رحم رحمی یا رحم رحمی اللہ تو رحم فرما اللہ تو رحم فرما تو رحم نہیں کرے گا تو ہم کس طرح پہ جائیں گے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تیری بلند صفتوں میں سے صفت ہے یا رحم رحمی اللہ تو فلسطین والے جہاد کر رہے ہیں اللہ تو ان کا جہاد قبول فرما شہادت قبول فرما رحم فرما ان پہ اللہ دشمنوں کو نیست و نبود کر دے دشمنوں کو نیست و نبود کر اللہ ماجد اقصا کی تو حفاظت فرما اللہ ماجد اقصا کی تو حفاظت فرما اسے آزاد کروا اللہ تو حفاظت فرما اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا یوجاک جم برحمتک سیس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا